الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال الله عز وجل في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وكما ورد في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربنا مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بہت زیادہ قابل احترام برادران اسلام، میں سب سے پہلے آپ کو آج کی اس پر مسرت عید الاضحیٰ کے دن کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کا یہ مبارک اور خوشیوں بھرا دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ہمیں جس پر جتنا خوشی کا اظہار کریں اتنا کم ہے. آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے اور ہم سب کے لیے دو چیزیں آج کے دن کرنا واجب قرار دیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آج کا دن جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس دن 2 رکعت واجب نماز ادا کرنی ہے. چونکہ اسلام میں مسلمانوں کے لیے صرف 2 ہی عیدیں ہیں، ایک روزہ اور رمضان کے عطا ہونے پر اس کے اختتام پر 1 شوال کو عید الفطر کی شکل میں منایا جاتا ہے، اور دوسرے حج کے اختتام پر کہ کل عالم اسلام کے تقریباً 15 سے 20 لاکھ مسلمانوں کا حج ہو گیا، اور ہمارے ملک سے بھی تقریباً 1,75,025 لوگوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے. الحمدللہ اس حج کے اختتام پر ایک عید رکھی گئی ہے جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. یہ 2 ہی تہوار ہیں اسلامی مسلمانوں کے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال تک مکہ مکرمہ میں زندگی گزارنے کے بعد جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں، تو مدینہ منورہ جانے کے بعد وہاں کے لوگوں کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی سال میں 2 دن تہوار مناتے ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا ما ہذان الیومانی، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو وہاں کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ 2 دن ہمارے ہیں نلعب فیہما فی الجاہلیۃ، کہ ان 2 دنوں میں ہم شہر سے باہر نکل کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قد ابدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى. سنو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سالانہ ان 2 دنوں کے بدلے میں 2 خوشی کے دن عطا فرمائے ہیں. ایک ہے عید الفطر کا دن اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ کا دن. یہ 2 ہی دن اصل میں مسلمانوں کی خوشی اور مسرت کے عید کے دن ہیں. اور مسلمانوں کے جو تہوار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا جو عید کا دن ہوتا ہے، یہ خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور عام طور پر سبھی کے لیے رحمت کا دن ہوتا ہے. مسلمانوں کا کوئی تہوار کسی کے لیے زحمت نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کے جو تہوار ہوتے ہیں دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بڑی زحمت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں. لیکن اسلام کا کوئی بھی تہوار ایسا نہیں ہے جو کسی کو زحمت دیتا ہو، کسی کو تکلیف دیتا ہو، کسی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا. کبھی ایسا نہ سنا گیا، نہ دیکھا گیا، نہ قیامت تک کبھی ایسا ہوگا. یہ اسلام کی جامعیت ہے، یہ اسلام کی خصوصیت ہے. اور اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کے ہر خوشی کے موقع پر غریبوں کو یاد رکھنے کی تعلیم و تلقین کرتا ہے. رمضان المبارک کے اختتام پر عید الفطر آتی ہے تو اس موقع پر مسلمانوں کو اور خاص طور پر مالداروں کو، صاحب حیثیت لوگوں کو اس بات کی تعلیم کی گئی،
اس بات کی تلقین کی گئی، اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے معاشرے کے اندر، اپنے اڑوس پڑوس کے اندر، اپنے محلے کے اندر جو غریب لوگ ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم ہیں، تو ان لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کیا جائے۔ کیسے شامل کیا جائے؟ کہ زکات کے ذریعے سے، صدقہ فطر کے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے، ان کا تعاون کیا جائے، ان کے معاون بنے جائیں، تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے سے ہمارے خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ ہم میں سے کسی کے گھر شادی ہوتی ہے تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے گھر شادی ہو تو شادی بیاہ کے موقع پر جو ولیمہ ہوتا ہے، خاص طور پر ولیمہ کے دسترخوان پر غریبوں کو یاد کرنے، غریبوں کو بلانے کی تعلیم دی گئی۔ ورنہ اگر کسی ولیمہ کے دسترخوان پر کوئی غریب نہیں ہوتا تو پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ولیمہ کا کھانا سب سے بدترین کھانا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ السلام کے الفاظ سنیے، شر الطعام طعام الولیمۃ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے بدترین کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جس ولیمہ کے دسترخوان پر مالدار تو موجود ہوں لیکن کوئی غریب نہ ہو۔ اس لیے ہمارے گھر جب کبھی ولیمہ کی خوشی کی تقریب ہو تو ایسے موقع پر ضرور ہمارے دسترخوان پر غریب غربا بھی ہونا چاہیے، اسلامی تعلیمات۔ اور عید الاضحیٰ جیسا خوشیوں بھرا دن آتا ہے تو ایسے موقع پر جو صاحب حیثیت لوگ، جو مالدار لوگ، دولت مند لوگ قربانی کرتے ہیں، جن کو قربانی کرنا واجب ہے، تو ان لوگوں کے لیے اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ وہ اپنے قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھا جائے، دوسرا حصہ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، دوسرا احباب و رشتہ داروں کے لیے رکھا جائے، اور ایک تیسرا حصہ خاص طور پر غریبوں میں تقسیم کیا جائے۔ آج 300 روپئے لگ بھگ گوشت بک رہا ہے۔ بہت سارے غریب گھرانے ایسے ہیں جن کو 2 ہفتے اور مہینہ گوشت کھانے کو نہیں مل رہا۔ اگر آپ کے ذریعے سے تھوڑا سا کا گوشت عید کے بہانے سے، عید کے دن اگر ان کے گھر چلا جائے گا تو وہ غریب لوگ اور ان کے بچے خوشی کا اظہار کریں گے۔ اور موجودہ حالات کے اندر جو بھائی ہمارے قربانی کر رہے ہیں، ان بھائیوں کو بہت زیادہ چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، بلکہ حکمت و مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے، تاکہ کسی کے نظروں میں بھی نہ آئے اور ہمارے قربانی کے عمل کی وجہ سے کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور کبھی کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو اس موقع پر آگے بڑھ کے اس کے معاون بننے، اس کی جان بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کیا جان بچانے کی بجائے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلانے کے بجائے، اس کو جلدی سے دواخانہ پہنچانے کے بجائے، اس حادثے کا شکار ہونے والے کی پہلے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اس کو وائرل کر دیا جاتا ہے۔ بھائیو، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہر جگہ ہر موقع پر ہر چیز کی ویڈیو ہی بناتے بیٹھے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور یہ قربانی کے کرنا ایک عظیم واقعے کی یادگار ہے۔ کیا واقعہ ہے وہ؟ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، جن کو جد الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے، ہزار پیغمبر ان کی اولاد میں ہیں، 80 سال کی عمر ہوگی، کوئی اولاد نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں، فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم ہم تم کو نیک اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ 80 سال کی عمر میں اولاد ہو رہی ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے بڑھاپے کی اولاد ہونے پر۔ پھر حکم ہوا رب ذوالجلال کی طرف سے کہ اپنے بیوی اور بچوں کو دونوں کو ہی تنہا اس جگہ میں چھوڑ کر آ جاؤ جس کو بے آب و گیا کہا گیا ہے، جہاں آج مکہ مکرمہ واقع ہے، جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ وہاں خانہ کعبہ ایسا نہیں تھا جو آج ہے، ایک بھی کسی کا مکان وہاں پر نہیں تھا، سارا جنگل تھا، چھوڑ کر آ گئے ننھے بچے کو، اور بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑ کر آ گئے، دونوں وہاں رہے۔
یہاں تک کہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا. بہت شاک میں بتا رہا ہوں, جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگا, فلما بلغ معه السعي, جب بچہ باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب بتلایا. خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ خواب میں دیکھا. اور پیغمبروں کا خواب سچا ہوتا ہے, حجت ہوتی ہے, اس لیے تیسری مرتبہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں اور اپنے بیٹے ہی سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ یا بنیا, او میرے پیارے بیٹے. قرآن کی آیت ہے, انی ارا فی المنام انی اذبحک, بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میں تم کو تو ذبح کر رہا ہوں. تو فرمانبردار بیٹے نے کیا کہا سنیے, یا بت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا حضور, آپ اگر مجھے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو ذبح کر دیجیے مجھے. اس آیت مبارکہ کو دیکھ کر اور سن کر کسی شاعر نے سڑک پر کیا خوب کہا, یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی. کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی, کس نے سکھلائے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہم بھی اپنے اولاد کے ایسی تعلیم کریں, تربیت کریں کہ جب کبھی کوئی حکم کسی چیز کا بچے کو حکم دے تو بچے سر جھکا کر اس پر عمل کرنے کو آمادہ ہو جائیں. ابراہیم علیہ السلام کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ بیٹے میں تو تم کو ذبح کر رہا ہوں. تو بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابا حضور کر دیجیے مجھے, اور مجھے آپ ذبح کریں گے تو میں پریشان نہیں ہوں گا, بلکہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے اجازت پر اور اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی پوری مکمل کوشش کر لی. چھری تیز کر لی, کپڑے اتار کر رکھ دیے گئے, آنکھوں پر پٹی باندھ لی گئی اور ذبح کر رہے ہیں. بار بار ذبح کرتے ہیں, ذبح نہیں ہوتا بیٹے کا گلا, کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے کہ چھری تجھے کیا ہو گیا, کسی جانور پر چلا دوں تو بوٹی بوٹی کر دوں, کسی درخت پر چلا دوں تو اس کے ٹکڑے کر دوں, لیکن آج میرے رخت جگر کے گلے پر نہیں چلتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ چھری کو گوجائی عطا فرماتے ہیں, بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں. چھری میں سے آواز آتی ہے, ابراہیم میں جلیل کے سنوں یا خلیل کے سنوں. جلیل رب ذوالجلال اور خلیل ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. ابھی چھری گھمائی رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کی چھری کی گفتگو ہی ہو رہی ہے. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام جنت کا مینڈا لے کر اللہ اکبر کہتے ہوئے آتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں اور بازو میں مینڈا کھڑا ہے ابراہیم علیہ السلام کے. مینڈے کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کہتے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, اللہ کتنے بڑے ہیں. ننھے اسماعیل کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ میرے جگہ پر تو مینڈا ذبح ہو کر پڑا ہوا ہے, تو اس پر خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی ایک اللہ کے لیے. ان تینوں عظیم شخصیات کا ملا جلا کلام, حضرت جبرائیل کا اللہ اکبر, حضرت ابراہیم کا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر, اور حضرت اسماعیل کا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے مسلسل 5 دن تک 23 نمازوں کے ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اس کا پڑھنا ایسے واجب کر دیا گیا جیسے کہ عید کی نماز پڑھنا واجب ہے, جیسے کہ قربانی کرنا واجب ہے. اس لیے محترم بزرگوں دوستوں کہ ایام تشریق بڑے اہم دن ہیں, بڑی فضیلت کے دن ہیں, بڑے برکتوں کے دن ہیں. ویسے سال بھری ہمیشہ زندگی بھری نماز کا اہتمام کرنا چاہیے, لیکن ان 5 دنوں میں کسی کی تکبیر اولیٰ تک نہ چھوٹے, کسی کی کوئی نماز تک نہ چھوٹے, تاکہ ہر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر تشریق سب مسلموں کے ساتھ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہو سکے. بہرحال محترم بزرگوں دوستوں, آج کا دن بڑا ہی خوشیوں بھرا دن ہے.
اللہ تعالی ہم سب کے لیے اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے آج کا دن بہت بہت مبارک کرے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ یقیناً ہم سب لوگ گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اقرار مجرم ہیں یا اللہ، لیکن آپ کے بارگاہ میں آج کے اس پرمسرت موقع پر اپنے ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہمیں بخش دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، آج کے دن کی ساری رحمتوں برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیجیے یا رب ذوالجلال۔ آج کے دن کی عید الاضحیٰ کی پرمسرت موقع پر کی ساری رحمتوں سے، برکتوں سے، فضیلتوں سے ہمیں مالا مال کر دیجیے۔ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، نہ جانے کس کے دل میں کیا نیتیں، کیا مرادیں، کیا تمنائیں ہیں، سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، آسمانی بلاؤں سے، زمینی فتنوں سے ہم سب کی، پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو، بالخصوص عالم اسلام کے مسلمانوں کو حلال پاکیزہ طیب برکت والی روزی عطا فرما، گھروں میں سکون عطا فرما، زندگی میں چین عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو کی پوری پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ آج ہم نے عید الاضحیٰ کی نماز تو ادا کر دی ہے، اب عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سے زیادہ بابرکت عمل قربانی کا کرنا ہے، خاص طور پر ہمیں اور عام طور پر عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوش دلی کے ساتھ میں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس میں آنے والی ساری رکاوٹوں کو دور فرما،
اشرار کے شرارتوں سے حفاظت فرما، نظر بد سے حفاظت فرما، معاونین مخلصین محبین کو پیدا فرما، یا اللہ آسمانی بلاؤں سے زمینی فتنوں سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، اشرار کے شرارتوں سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں سے جادوگری سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو خوشگوار زندگی روشن مستقبل عطا فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی مراحل میں اعلیٰ نمرات سے کامیابی عطا فرما، ہمیں دین کا ذوق شوق عطا فرما، دین پر عمل کرنے کا ذوق شوق عطا فرما، یا اللہ آپ کے بابرکت کلام قرآن مجید سے سچی پکی محبت عطا فرما، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان ایام ذی الحجہ کے عشرے کے اندر جو کچھ کہ ہم نے ذکر اذکار تلاوت نیک اعمال عبادتیں کی ہیں سب کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، جو ہم سے کوتاہی غفلت ہوئی ہمیں معاف فرما، یا اللہ ایام تشریق کا لحاظ کرنے کے توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نمازی بنا، پیغمبروں نے اپنی اولاد کے لیے نماز کی دعا مانگی ہے، یا اللہ ہم بھی اپنے لیے اور اپنے اولاد کے لیے نماز کی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں ہمارے اہل و عیال کو بھی نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے ملک بھارت میں امن و امان قائم فرما، محبت و بھائی چارگی کو عام فرما، مسلمانان ہند کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما، ان پر آنے والے تمام مصیبتوں مشکلوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ان تمام اداروں کے ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ان اداروں کی عظمت ہمارے سینوں میں پیدا فرما، پیغمبر اسلام علیہ السلام سے سچی پکی محبت عطا فرما، آپ کے تعلیمات اور آپ کے سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا فرما، الہ العالمین ہمارے ملک میں جتنی مساجد ہیں سب کی حفاظت فرما، جن جن مساجد کے اوپر یا اللہ اوروں کی نظریں ہیں یا اللہ ان تمام مسجدوں کو اور ان تمام مسجدوں کی بازیابی کے فیصلے فرما، خاص طور پر فلسطین کے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی بازیابی کے فیصلے فرما، پھر دوبارہ مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یا اللہ خانہ کعبہ سے پہلے ہزاروں پیغمبروں کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے، ہجرت سے پہلے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا قبلہ بھی بیت المقدس رہا ہے، ہمارے قبلہ اول کی حفاظت فرما، پھر دوبارہ ہمیں مسلمانوں کے حوالے فرما اور ہمیں وہاں پہنچ کر قبلہ اول میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، فلسطین و غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما، زخمیوں کو صحت عافیت عطا فرما، الہ العالمین ظالم اسرائیل کو کیفر کردار تک پہنچا، یا اللہ عالم اسلام کے سارے اسلامی ممالک میں اتحاد پیدا فرما، مسلمانوں کے صفوں میں اتحاد پیدا فرما، غریبوں اور یتیموں کے ساتھ یا اللہ غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کے آپس کی نفرتوں کو دشمنیوں کو ختم فرما، بھائی بھائی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرما، عرفات کے میدان سے جو خطیب مسجد نمرہ نے جو خطبہ دیا ہے کہ مولا کریم جس میں سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو بھائی بھائی بن کر رہنے کی تعلیم اور نصیحت کی گئی، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، تقوی و طہارت اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، یا رب ذوالجلال ہمارے دلوں میں خوف خدا پیدا فرما، عالم اسلام کے سارے مسلمانوں کو نماز کی پابندی کرنے کی نصیحت کی گئی، یا اللہ ہمیں اس نصیحت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مسلمان جیلوں میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ باعزت ان کے رہائی کے فیصلے فرما، یا اللہ جن بھائیوں پر مقدمات ہیں یا اللہ ان کو باعزت بری فرما، یا اللہ انہیں باعزت بری فرما، یا اللہ جن بھائیوں بہنوں نے ہمیں دعا اور بچوں اور بچیوں نے اور بزرگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو لوگ ہم سے متوقع ہیں سب کی چاہت مرادوں کو پورا فرما، سب کے نیک تمناؤں کو پورا فرما، سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، سب کے زندگی میں چین و سکون عطا فرما، یا اللہ ان کے بال بچوں کو نیک بنا،
اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ باحیات ہیں ان کو عمر دراز عطا فرما، بیمار ہوں تو صحت عافیت عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر گئے ہوں تو یا رب ذوالجلال ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کے قبر کو کشادہ فرما، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا، جنت الفردوس میں ہمارے مرحومین کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ باحیات ہوں تو ماں باپ کی صحیح خدمت کر کے اپنے آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اچانک موت سے، حادثات کے موت سے ہماری حفاظت فرما۔ جب موت آئے تو ہمارے زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرما۔ ہم میں سے جن کے گھروں میں شادی کی عمر کے جوان بچے و بچیاں ہیں یا رب ذوالجلال ان کے لیے مقدر کا نیک و صالح جوڑا مرمت فرما۔ شادی بیاہ اور ولیمہ کے موقع پر سادگی کو اور شریعت کو، اسلامی تعلیمات کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ شریعت کی خلاف چلنے سے حفاظت فرما، بے دینی کی حرکتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنا سمجھ کر ان کے ساتھ غمخواری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے آپس کی عداوتوں کو، نفرتوں کو ختم فرما۔ الہ العالمین جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہیں وہ بھی اپنے فضل کرم سے عطا فرما۔ آج کے اس عید الاضحیٰ کے بابرکت اجتماع کے موقع پر ہزاروں مسلمان آپ کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، کسی کو محروم نہ فرما۔ رب ذوالجلال آج کی عید الاضحیٰ کے بابرکت موقع پر آج کی فضیلتوں سے، آج کی رحمتوں برکتوں میں سے کسی کو محروم نہ فرما۔ الہ العالمین عالم اسلام کی 20 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے حج کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج ان کا شیطان پر کنکریاں مارنے کا دن ہے۔ مولا کریم اپنی اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں مصروف ہیں، ان تمام کی حج کو قبول فرما، ان کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ شامل فرما، سبھی کو اپنے اپنے وطن عافیت کے ساتھ واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ راستے میں آنے والی ہر مصیبت، ہر مشکل، ہر پریشانی سے حفاظت فرما۔ یا رب ذوالجلال اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے، اتنا مجمع اگر دنیا کی کسی سخی کے دروازے پر جا کر مانگنا شروع کر دے تو وہ بھی محروم نہیں کر سکتا۔ آپ تو رحمان و رحیم ہیں، آپ تو سخیوں سے بڑھ کر رحیم ہیں، آپ تو غفار و ستار ہیں۔ مالک آپ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والے ہیں، یا ایک محبت کی نظر ہم پر ڈال دیجیے۔ یا رب ذوالجلال ہم پر ایک رحمت کی نظر ڈال دیجیے۔ یا اللہ ہمیں اپنے رحم کرم سے نواز دیجیے، برکتوں سے مالا مال کر دیجیے، اور ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے اور نبی پاک علیہ السلام کے برکتوں سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔